بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز پروگرام سلام پاکستان میں. میں ہوں آپ کا میزبان نثار چودھری. حسب سابق میرے ساتھ معروف صحافی کسی طرح کے محتاج نہیں، تاج محمد جان صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم ان سے آج کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ جو ملکی موجودہ جو اس وقت صورتحال ہے، اس میں جو آپ نے دیکھا کہ دن بدن جو ہے وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو میاں نواز شریف صاحب جو ہے منظر سے غائب ہو گئے ہیں، وہ کہاں گم ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں ان سے پوچھیں گے. دوسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان کا جو گزشتہ دنوں بیان تھا. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرانے کے لیے جو تھا مجھے باجوہ صاحب نے کہا تھا. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. دیگر اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ موضوع ہیں، ہم ان کے اوپر بھی بات کریں گے. اس کے لیے میں تاج محمد جان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو موجود ہے. تاج صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. مجھے سب سے پہلے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ 8 فروری کے الیکشن جو ہیں وہ ان کو ہوئے آج 10-12 دن ہو گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت ان کی جس وقت وزیر اعظم کا جو فیصلہ ہے وہ دونوں جماعتوں کے درمیان، پاکستان پیپل پارٹی کے درمیان، نون کے درمیان نہیں ہو سکا، تو وہ منظر سے غائب ہو گئے ہیں. تو آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے، آیا کہ وہ ابھی جو ہے قائم ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ جی چوہے صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ. الیکشن کی آپ نے بات کی کہ 8 فروری کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد کی صورتحال بہتر ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ علاج درد دل مسیحا تم سے ہو نہیں سکتا، علاج درد دل مسیحا تم سے ہو نہیں سکتا، تم اچھا کر نہیں سکتے، میں اچھا ہو نہیں سکتا. کیا بات ہے! تو یہ اچھا کرنے والے اگر چاہیں تو اچھا کر بھی سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے جوئی صاحب. یہ تھوڑا سا دوسرا آپ نے پوچھا نواز شریف صاحب جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولنگ ڈے سے کوئی 1 یا 2 دن غالباً پہلے تمام قومی اخبارات میں فرنٹ پیج پہ بڑے بڑے اشتہار چھپے تھے، اور ان اشتہاروں میں جس طرح خبر کی ایک سرخی ہوتی ہے، بڑی بینر ہیڈ لائن جس کو کہتے ہیں، اس میں وزیر اعظم نواز شریف، آگے چھوٹا باکس بنا ہوا تھا، عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا. تو یہ بڑے خوش تھے مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں کہ بھائی پرائم منسٹر بن گئے ہیں نواز شریف. اور ان اشتہاروں کے بعد پھر ہم سب نے دیکھا کہ 8 فروری کو عوام جوگ در جوگ جو نا اپنے گھروں سے باہر نکلے، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملا. عوام نے ووٹ دیے، اور پھر ایسا ہوا کہ عوام نے جن کو ووٹ دیے، جن کو جتوایا، جو لوگ جیت گئے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے، جن کو ووٹ دیا ان کو آخر میں آ کے ناکام قرار دے دیا گیا. اس چیز نے، اس کو یہی دھاندلی تھی اصل میں، اس نے جو ہے نا سارے الیکشن کا مقصد جو ہے اس کو خراب کر دیا، فوت کر دیا. اور اس کا سب سے باقی جو اثرات ہوئے اس پر آپ نے بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے، میں نے بھی ڈسکس کیا ہے، ہمارے تمام چینلز پہ جتنے سینئر تجزیہ نگار ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، اخباروں میں بھی بہت کچھ لکھا گیا. لیکن یہ ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں لے کے آیا، یہ خبر کوئی سامنے نہیں لے کے آیا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان پر کیا بھی تھی. وہ ایک آدھ دفعہ شاید سامنے آئے ہیں، اس کے بعد وہ اخباروں کے جو اشتہارات تھے کہ وزیر اعظم پاکستان عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، وہ بھی غائب ہو گیا. اور اس کے ساتھ ہی میاں نواز شریف جو نا وہ بھی کہیں گم ہو گئے ہیں. میں تو یہی کہوں گا گم ہو گئے ہیں، اشتہار دینا پڑے گا تلاش گمشدہ کا. تو نواز شریف جو نا وہ ان کی اوسوں پر امید پڑی، ان کے دل اور دماغ میں جو غنچے کھلے ہوئے غنچے تھے پرائم منسٹر بننے کے، وزیر اعظم بننے کی، جو آرزو لے کے وہ آئے تھے برطانیہ سے پاکستان کے، میں پرائم منسٹر بنوں گا، وہ غنچے جو ہیں بن کھلے مرجھا گئے ہیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ شدید ٹینشن میں ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کچھ دن پہلے، ہفتے سے زیادہ دیر نہیں گزری، جاوید لطیف صاحب جو ہے نا ان کا ایک بیان آیا تھا کہ میاں نواز شریف جو ہے ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہیں، ان کے پلیٹلیٹس کے حوالے سے شاید انہوں نے کوئی بات کی تھی یا اس طرح کہ ان کو علاج کی ضرورت ہے. تو یہ جو رزلٹ آیا الیکشن کا 8 فروری کے بعد، پولنگ ڈے کے بعد جو رزلٹ سامنے آیا ہے، گو کہ بہت زیادہ جو ہے نا دھاندلی کی گئی ہے، رزلٹ نتائج جو ہے نا ان کو تبدیل بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بات بن نہیں رہی. اور اس ساری صورتحال نے جو ہے نا نواز شریف صاحب کو سب سے زیادہ، چونکہ ان کی عمر بھی کافی زیادہ ہے چوہے صاحب، آپ جانتے ہیں،
تو ان کو زیادہ جو ہے نا اس چیز نے بھی متاثر کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ واقعی ذہنی جو ہے نا ایک ٹینشن کی صورتحال ہے اس میں، اور وہ اب میڈیا کے سامنے نہیں آ رہے، وہ چھپے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کر کے پیچھے کر لیا ہے اور گھر میں مقید ہو گئے ہیں۔ ایک ویلاگ میں نے کیا تھا، شاید اس میں بتایا تھا آپ کو کہ میاں نواز شریف جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب کے حلف اٹھانے کے بعد ایز اے پرائم منسٹر محو پرواز ہو جائیں گے واپس لندن کے لیے۔ تو لیکن اس کے بعد پھر کچھ خبریں ایسی بھی آئیں کہ وہ اس کا بھی انتظار نہیں کریں گے، اس سے پہلے ہی چلے جائیں گے۔ جاوید لطیف صاحب نے جو بیان دیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے لوگ یہ کہہ رہے تھے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ وہ لندن کب روانہ ہوتے ہیں۔ دوسرا جو صاحب آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی سیاست کے حوالے سے غالباً آپ نے سوال کیا تھا۔ ہاں بالکل، میں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے اس وقت، کیونکہ وہ آپ نے بتا دیا ہے کہ منظر سے غائب ہیں، تو ان کی سیاست جو ہے وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی ہے، ظاہر ہے کہ جی بالکل بالکل 100% ایسے ہی ہے۔ میں نے بھی اس میں اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا جی کہ یہ ان کے اقتدار کا آخری سورج ہے، نہ صرف میاں نواز شریف بلکہ مسلم لیگ نون جو ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اب جو ہے نا منظر سے غائب ہو چکی ہے۔ کیوں؟ خیبر سے کراچی تک آپ نے اوور ویلمنگ، جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ سپورٹ ہے عمران خان صاحب کے لیے، اس کو دیکھتے ہوئے سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے نا مسلم لیگ نون جو ہے وہ بمشکل، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی محدود ہو کے رہ گئی تھی اب بھی ہے سندھ تک، اسی طرح یہ بھی پنجاب تک محدود ہو جائے گی، پنجاب سے بھی بلکہ یہ لاہور تک محدود ہو جائے گی، جہاں پہ بمشکل اس کو 2 3 4 سیٹیں جو ہیں وہ ملیں گی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ سیاست کے حوالے سے کوئی اچھی پیشن گوئی نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، اور خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے، کیونکہ ان کی عمر بھی زیادہ ہے، اور اس عمر میں ظاہر ہے اب میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرتا جو صاحب۔ طاہر صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب اپنے بھائی شہباز شریف صاحب کے حلف برداری کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، یہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کی حلف برداری ہو، اور وہ لیکن جو صاحب میں ایک چیز اور واضح کر دوں، وہ کیجیے گا کہ پل پل بدلتی جو صورتحال ہے نا سیاسی اتحاد، میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنا پائے گی۔ حتمی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے حکومت کسی اور کی آ جائے۔ میں بالکل آپ سے یہی سوال کرنے لگا تھا جس کا آپ نے جواب دے دیا، اب میں اس کو ظاہر کہ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ چلے، گزارش یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے باخبر صحافی ہیں، تھوڑا سا جو اس وقت جو موجودہ جو اس وقت سینیریو بنا ہوا ہے، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ کے ملک میں دن بدن جو ہے نا وہ سیاسی صورتحال وہ بدلتی جا رہی ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب کی جو پرائم منسٹری کا فیصلہ تھا پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے ہو گیا تھا، وہ بھی پس منظر میں چلا گیا، اور کل ان کا ایک جو ہے جمعہ والے دن مزید جو ہے نا حکومت سازی کے سلسلے میں ایک اجلاس ہونا تھا، جو اجلاس ملتوی کر دیا گیا، جس پر سعد رفیق صاحب نے بیان دیا ہے کہ یہ باہمی مشاورت کے ساتھ اجلاس ملتوی ہوا ہے، اور وہ یہ اجلاس جو ہے آئندہ چند روز تک دوبارہ ہو جائے گا۔ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کینڈیڈیٹ، جیسا کہ عمران خان صاحب نے عمر ایوب صاحب کو نامزد کر دیا ہے، کہ کہیں یہ معاملات جو ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرف تو نہیں جا رہے، کہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو وفاق میں حکومت تو نہیں بننے جا رہی؟ جی بالکل چوہے صاحب، آپ نے درست فرمایا ہے۔ اس میں اس امکان کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ ان کی سیٹیں ہیں اس وقت، اور چھوٹی جماعتیں اگر ان کے ساتھ مل جائیں، جماعت اسلامی ہے اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے GGY، وہ بھی اگر ان کے ساتھ مل جائے تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آ سکتی ہے، بنا سکتی ہے، اور انہی جو جماعتیں ہیں ان کے اتحاد کو سامنے رکھتے ہوئے، امکان کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس نے، جیسا آپ نے بتایا، عمر ایوب جو ہیں ان کو پرائم منسٹر کا امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ پنجاب میں چیف منسٹر کے لیے بھی وہ اب مجھے یاد نہیں ہے نام، ان کو کر دیا ہے، اور خیبر پختونخوا میں تو ظاہر ہے ان کی حکومت ہوگی، بلوچستان میں بھی وہ کوشش کریں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس میں جو نا جس طرح پہلے الیکشن کے 2 یا 3 دن کے بعد جب رزلٹ آئے تھے تو کبھی امید تھی، اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئی کہ آئی، لیکن اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایسا کچھ مانگ رہی ہے مسلم لیگ نون سے جو ناممکن ہے۔ وہ بلکہ کہتے ہیں جی ریورس کر لیں، جو آپ مانگ رہے ہیں وہ ہمیں دے دیں، پرائم منسٹرشپ جو ہے نا وہ آپ دے دیں ان کو، بلاول بھٹو زرداری کو،
پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے جی کہ ہمیں تمام آئینی عہدے دے دیں. آئینی عہدے کون سے؟ پریزیڈنٹ کا عہدہ ہے, آپ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے, چیئرمین شپ ہے اس کی, سینٹ کے الیکشن ابھی ہونے ہیں مارچ میں, گورنر کے عہدے ہیں وہ ہمیں دے دیں, اور ہم کوئی وزارت نہیں لیں گے. تو یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کا جتنا مشکل معاشی حالات ہیں یا جن کرائسس سے ملک گزر رہا ہے اس میں جو فیصلے ہوں گے, ظاہر ہے وہ کہ اتنے اچھے فیصلے نہیں ہوں گے, ان کا بوجھ عوام پر پڑے گا مہنگائی کی صورت میں. وہ اس سے جس طرح پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت میں ہونے والے تمام فیصلوں سے ایکسیپشن لی ہے بلاول بھٹو زرداری نے, اسی طرح وہ آنے والے دنوں میں اگر اس حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم حلوہ تو کھائیں لیکن ہم پر کوئی انگلی نہ اٹھائے. تو یہ صورتحال ہے. جی تاج صاحب, بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بتایا ہے, تھوڑا سا مزید بھی بتا دیں کیونکہ آپ نے ابھی ذکر کر دیا ہے آپ نے مہنگائی کا, تو مجھے بھی یاد آ گیا ہے کہ ابھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جو آپ کی نگران گورنمنٹ ہے اس نے آپ کی گیس کی جو قیمتوں میں ہے وہ تقریباً 60% جو ہے نا وہ انہوں نے اضافہ کر دیا ہے, اور اس نے بتایا ہے کہ جو اس دفعہ بل آئیں گے, فروری کے بل آئیں گے, تو اس میں جو اضافی رقم ہے وہ لگ کے آئے گی. وہ پھر 2 دن پہلے ہی آپ کی اس کی جو حکومت ہے نگران حکومت, اس نے پٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے. تقریباً 3-4 روپے جو ہے وہ پٹرول کی قیمتوں میں کیا, اور 8 روپے جو ہے وہ ڈیزل کی قیمتوں میں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا ملک ہے جس صورتحال سے گزر رہا ہے کہ فوری طور پر ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, فوری طور پر حکومت سازی کی ضرورت ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو حکومت سازی کی جو بات چیت چل رہی تھی وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ختم ہو چکی ہے, اور معاملات کچھ اور طرف نکلتے جا رہے ہیں. عمر ایوب صاحب کا حالیہ ایک بیان ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے, اور خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اگر پیپل پارٹی ہم سے اتحاد کرتی ہے اور وہ عہدے نہیں لیتی تو یہ حکومت جو ہے نا اتنی پائیدار ثابت نہیں ہو سکتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کون سی پارٹی کو کس کے ساتھ جانا چاہیے؟ کیا پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ تحریک انصاف چل سکتی ہے؟ نہیں جو صاحب, میں یا آپ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, ہم کسی کو مشورہ نہیں دے سکتے کون سی پارٹی کس کے ساتھ جائے اور کس کے ساتھ نہ جائے. یہ ان کی اپنی مرضی ہے, وہ دیکھیں گے. ماضی میں آپ نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کبھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا ٹام جیری کا کھیل جو ہے وہ کھیلتے رہے ہیں. جب مشترکہ کوئی خطرہ سامنے آتا ہے یا مفاد سامنے آتا ہے تو وہ ایک ہو جاتے ہیں, جب وہ غائب ہو جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے گلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ابھی چل رہا ہے, کوئی حتمی جو نا بات کسی کے ساتھ کسی کی نہیں ہوئی. آنے والے دنوں میں یہ مزید کچھ واضح ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے پیٹرول کی مہنگائی کی اور گیس کی قیمتوں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے 60% مہنگی ہوئی ہیں. تو سب یہ 60% جو گیس مہنگی ہوئی ہے یہ ابھی تک لاگو نہیں ہوئی, عوام نے یہ پے نہیں کی. اس کے لاگو ہونے سے پہلے ہی عوام چیخیں مار اٹھے ہیں. چوئی صاحب, جس گھر کا بل 2000-3000 آتا تھا وہ 30,000 آ رہا ہے. میں آپ کو اپنی ایک مثال دوں, میرے چھوٹے بھائی ہیں, 2-3 بھائی ہیں, وہ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں. ان کا پچھلے مہینے کا بل جو تھا وہ 75,000 روپے تھا. اس دفعہ کل پرسوں کی بات ہے, وہ مجھے بتا رہے تھے جی کہ ہمارا گیس کا بل جو ہے وہ 88,000 روپیز آیا ہے. 88 فیکٹری وغیرہ کو لگائی ہوئی ہے کوئی؟ میرا مطلب کہ اور چوئی صاحب میں اس کو یہی پوچھا, میں کہ یار بیٹا جی نہیں اتنا فیکٹری لائیے, گھر کا بل میرا 80-90 ہزار روپے آنا, میرا مطلب ہے. اچھا جی. تو یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں نا, آپ نے ایک تو IMF جو قرضے ریسٹرکچر کرنا ہے, اور اس میں ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں, کینیڈا میں تو باقاعدہ پارلیمنٹ میں قرارداد منظور ہوئی ہے اور پوری دنیا سے باتیں اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان کو جو IMF قرضے دے گا ان کو مشروط کیا جائے کہ جمہوریت جو ہے اس کے آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہے, اس پر عمل ہو رہا ہے, اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو نتھی کیا جائے. پھر جو ہے نا آپ نے 24 ارب ڈالر بہت بڑی رقم ہے سر, جو سب یہ جون میں جو ہے نا ہم نے پے کرنی ہے, اگر نہیں پے کریں گے تو آپ ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں, اور جب یہ آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے پیٹرول مزید مہنگا ہوگا, گیس بھی مہنگی ہوگی, باقی چیزیں اس کے نتیجے میں کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوں گی. ابھی ٹماٹر اگر 100 یا 150 روپے کلو ہے تو جو آپ کو 500 روپے سے بھی اوپر جو ہے نا ان کی قیمت چلی جائے گی. اسی طرح باقی چیزیں آٹا, دال, چینی, ان میں 100% کم از کم 100% اضافہ ہوگا. اور ایک غریب آدمی جو 3 وقت کی بجائے 1 وقت کے آ گیا تھا روٹی کھانے پہ, وہ اب 2 دن میں 1 دفعہ کہیں اس کو روٹی نصیب ہوگی. تو یہ صورتحال ہے. خوف آتا ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو جو سب, لیکن یہ صورتحال موجودہ جو سینیریو ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ صورتحال جو نا ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے.
فائز صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ناظرین کے لیے کچھ معلومات جو ہیں وہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں جمعیت علماء اسلام کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی، جس کے پی ایم آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب تھے، اس کو گرانے کے لیے جو ٹاسک تھا تحریک عدم اعتماد کا، وہ مجھے جنرل باجوہ صاحب نے سونپا تھا، جس پر میں نے عمل درآمد بھی کیا اور اپنے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی اور دیگر جماعتوں کو بھی ساتھ لے کے چلا اور وہ ٹاسک ہم نے پورا کیا. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا یا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اتنے عرصے کے بعد، میرا مطلب تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، یہ ابھی مولانا فضل الرحمان کو کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ یہ میرا مطلب کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا ٹاسک جو تھا مجھے جنرل باجوہ نے دیا تھا، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ چلے بڑی دلچسپ صورتحال ہے، یقین جانے مجھے تو ہنسی بھی آئی، وہ بتائیں نا جی، وہ بتائیں. حیرانگی بھی ہوئی. پہلے تو آپ نے جو پوچھا ہے نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت کیوں محسوس؟ جی جی. تو وہ obviously وہ جو نا چاہ رہے تھے، ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انہیں جو نا کم از کم 10-12 سیٹیں جو نا وہ لازمی ملیں گی. وہ انہیں نہیں ملی، 2 یا 3 سیٹیں، غالباً 4 سیٹیں ان کو ملی ہیں. یہ ان کا بہت بڑا غصہ، شدید غصہ کہ ہمارے سر پہ جو نا ہاتھ کیوں نہیں رکھا گیا. تو وہ انہوں نے پھر ایک تھوڑا سا اس کو کیا کہنا چاہیے کہ بلیک میلنگ کے طور پہ اس اپنا جو راز تھا اس کو اگل لیا اور وہ یہ چیز سامنے لے آئے کہ ہمیں جو نا جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید، بعد میں انہوں نے جنرل فیض حمید کی جگہ ایک اور جو نا جنرل ان کا بھی نام لیا، انہوں نے کہا تھا. بہرحال اس پہ ہم اتنا زیادہ تبصرہ نہیں کریں گے. صرف یہ جو نا مولانا فضل الرحمان کا جو ایک کردار ہے اس پر جو نا تھوڑا سا ایک دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ کو اگر جتوا دیا جاتا ہے کچھ 10 یا 12 سیٹوں پر، تو پھر آپ نے یہ باتیں نہیں کہنی تھیں. اور آپ نے اب جب کہ آپ کو سیٹیں نہیں ملی ہیں، آپ ہار رہے ہیں، تو آپ نے یہ سارے راز اگل دیے ہیں. پھر ان کا ایک یہ کہنا بڑا مذہق خیز سا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہمیں ہروا کے تحریک انصاف کو جتوایا گیا. چوہی صاحب وہ کہتے ہیں جن سیٹوں پر ہم جیت رہے تھے وہاں پہ ہمیں ہروا کے تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو جتوا دیا گیا. تو اس پہ اب آپ کوئی تبصرہ کریں، میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا تبصرہ کروں. نہیں، میں تو تبصرہ اس کے اوپر بالکل بھی نہیں کروں گا، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ نے بڑا صحیح جواب دیا، بڑا میری معلومات میں کم از کم آپ نے اضافہ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا الیکشن کے بعد 2 سال بعد اس طرح کا بیان دینا وہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی کی صورت میں سامنے آیا. یہ آپ نے بالکل اس چیز کا صحیح جواب دے دیا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی جس کی سربراہ جو تھے وہ مولانا فضل الرحمان ہی تھے، پی ڈی ایم حکومت بنی تھی، اور اس پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس کا جتنا بھی فائدہ تھا میں سمجھتا ہوں وہ سب سے زیادہ مولانا فضل الرحمان کو حاصل ہوا تھا، کیونکہ ان کے پاس جو تھی 3-4 وزارتیں تھیں اور انہوں نے اور وہ وزارتیں جڑیاں جو صاحب بڑیاں چوندیاں وزارتیں، جی خوب مزے اڑائے. یہ بات درست آپ نے فرمائی اور انہوں نے خوب مزے بھی اڑائے اور اس چیز کا انہوں نے پورا مزہ لیا اور 16 مہینے کا اقتدار جو ہے نا وہ انہوں نے حاصل کیا. آج جب آپ کے ملک میں الیکشن ہو گئے اور آپ کا ملک اس وقت جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے، تو اس کے اوپر آپ نے اس طرح کا بیان دے دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو اس وقت بیان ہے یہ سامنے نہیں آنا چاہیے تھا. اگر ان کو یہ ٹاسک دیا بھی گیا تھا تو وہ تھوڑا سا، میرا مطلب ہے کہ اس کو اس سے پہلے جو ہے نا اس کا اظہار کر دیتے، قوم کو بتا دیتے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کو قوم کو بتانے کی ضرورت ہے. لیکن اس پر آپ نے صحیح بتایا ہے کہ وہ انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. ان سے جو وعدے وعید کیے گئے تھے کہ آپ کو اتنی سیٹ ملیں گی، اب ان کو اتنی سیٹ نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہ اسمبلیوں میں بیٹھیں گے. انہوں نے پانڈا پھوڑ دیتا نا جی پانڈا پھوڑ دیا، انہوں نے پانڈا پھوڑ دیا. اب وہ جو ہے بچپن جو بنٹے کھیڑتے ہوندے سو نا اسی کانچ کی گولیاں بنٹے تھے وہ جس لئے ہارن لگتے سو تے مخالف پاویں آپ تسی ہوندے سو میں ہوندا سا یا ساڈے مخالف وہ کہ کہندے گتھی اسی پانی سڑ کے ناس جانا کوئی کھیڑ ہی نہ سکے. مقصد کہنے ہے کہ تسی رونچی پا دیندے سی ہو، اس کو آپ رونچی پا ڈال دیتے تھے جس کی وجہ سے وہ سارا کام ملیہ میٹ ہو جاتا تھا. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے رونچی ڈالی ہے، لونچی یا رونچی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، اس کی کمپلیکیشنز ہیں، اس کے بڑے اثرات ہیں. جو سب خود مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بھی، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر بھی، موجودہ اور جو گزر چکی ہے پہلے سربراہ رہے ہیں ان پر بھی،
اور بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, یہ بہت لمبا موضوع ہے. اس کے کس پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے جو کہا ہے, یہ آپ نے سن بھی لیا ہوگا کئی لوگوں سے. جی بھی جی ہاں, پرسوں میرے دماغ میں تھی, باقی ہمارے ناظرین کے دماغ میں بھی تھی کہ یہ کچھ سلجھ نہیں رہی تھی کہ یہ اتنی دیر بعد جو ہے نا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیوں ہوا ہے. وہ آ گیا, اس کے اوپر آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بتا بھی دیا ہے. تاج صاحب آپ کا ایک مرتبہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سینئر صحافی تاج محمد جان صاحب کا سنا کہ ان کے خیالات سنے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت جو ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اور اس کے اندر جو تیزی کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی ہے. میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ میرے پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.